کہ ہر بندے کے لیے ایک ہی پہلو ہے، ہر بندے کے لیے انداز ایک ہی ہوگا یا ہر کسی کے لیے انداز الگ الگ سے ہوں گے خشیت الہی کے؟ در حقیقت خشیت الہی یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیفیت قلب جب جدا جدا ہیں تو خشیت الہی بھی جدا جدا ہوں گی۔ ٹھیک، بالکل۔ اور مقربین کا خشیت کی کیفیت میں ڈوب جانا اور عام لوگوں کا خشیت کی کیفیت میں مبتلا ہو کے ڈوب جانا، اس کے اندر بہت سا فرق ہوگا۔ یقیناً جو اولیاء کرام ہیں، صالحین ہیں، اللہ والے ہیں، پروردگار نے جو ان کو خشیت عطا فرمائی ہے وہ اعلیٰ درجے کی خشیت ہے، اور اس خشیت سے صرف وہ اپنی ذات سے ہی یعنی مستفید نہیں ہوتے، بلکہ دوسرے لوگ بھی ان کی ذات سے نکلنے والی ان عظمتوں کو دیکھ کر مستفید ہو کر وہ بھی اللہ کے خوف کی طرف آ جاتے ہیں۔ مقربین کی اگر بات کریں، اولیاء کرام کی، ان کی زندگی کا یہ وصف ہے۔ آپ تصوف کے جتنے بھی آرٹیکل اٹھائیں، ان کی گفتگو کو سماعت کریں، تو بنیادی طور پر ان کا وصف خوف الہی، یہی وہ خوبصورت وصف تھا جو وَيُزَكِّيهِمْ کے صیغے کے ساتھ متصف ہو کر وہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں منتقل فرما دیتے تھے۔ اولیاء کرام سالکین کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ پاک برتنوں کے اندر اپنی تعلیمات کو منتقل کرتے ہیں۔ بے شک۔ اور پاک برتنوں سے مراد انسان کے اندر جو نفس کی خواہشات ہیں، اور انسان میں نفس، قلب اور روح کی طرف سے اٹھنے والی جو خواہشات ہیں، سب سے پہلے تو انسان اس میں تمیز کرے، اس کو پتا ہو کہ یہ میرے دل کی طرف سے اٹھنے والی آواز ہے، یہ میرا نفس ہے جو مجھے برائی کی طرف بلا رہا ہے، یہ شیطانی باتیں ہیں جو مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ تو صوفیاء پہلے باطن کو صاف کرتے ہیں، اور یہ جو خشوع خضوع کا لفظ استعمال ہم کرتے ہیں، در حقیقت یہی وہ خشوع ہے جب انسان اس کیفیت میں ڈوبتا ہے تو پھر اس کو اللہ کی بارگاہ کا قرب ایسا نصیب ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے جب پوچھا گیا، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، مل احسان، یہ اخلاص کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ بات تیرے دل میں پیدا نہیں ہوتی تو اس بات کو دل میں پیدا کر کہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت دل میں پیدا ہو تو خوف خدا اور خشیت الہی سے انسان کو پروردگار پھر اپنی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ سلطانی صاحب، ہمارے ہاں معاشرے میں جو رویہ پایا جا رہا ہے، عموماً کوئی بندہ اگر کسی مسند پہ فائز ہو تو وہ عموماً عبادات اور ریاضت سے بری ذمہ ہو کر اپنی عظمت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ جن کو منصب اور مقام اور مرتبہ مل جائے ان کا سر تو کبھی سجدے سے اٹھتا ہی نہیں ہے، چہ جائے کہ کبھی سجدے کی طرف جائے ہی نہ۔ جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے پانی پیش کیا، تہجد کا وقت ہے، تو سرکار نے تہجد کے وقت وضو کرتے ہوئے مسکرا کے کہا، سل ربیعہ، مانگو ربیعہ، کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، پیارے آقا جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، او غیر ذالک، جنت تو تجھے مل گئی، اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ تو اس کے بعد عرض کرتے ہیں، پیارے آقا سب کچھ خدا سے مانگ لیا آپ کو مانگ کر، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ جملہ قابل غور ہے حدیث کا، سرکار فرماتے ہیں، ربیعہ جنت تو تجھے مل گئی، یہ حدیث کا مفہوم ہے، جنت تجھے مل گئی، لیکن اب کثرت سجود میں میرا ساتھ دیتے رہنا۔ اس کا مطلب یہ کثرت سجود یہ خشیت الہی کا نتیجہ ہے، کثرت سجود خوف خدا کا نتیجہ ہے، جس پر انسان رب کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اجماع امت ہے، نبیوں رسولوں کے بعد سارے انسانوں میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اتنی عظمت والے، اتنی شان والے، ایک چڑیا کو دیکھ کے کہتے ہیں، چڑیا تو کتنی خوش قسمت ہے، قیامت میں تیرا حساب نہیں ہوگا، ابو بکر سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ وہ عظیم ہستی جو سرکار کے داماد بھی ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی شخص کو یہ شرف نہیں ملا کہ اس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگریں آئی ہوں، جنہوں نے 6 مرتبہ خرید کر جنت سرکار سے لی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کسی بھی قبر کے پاس کھڑے ہوں تو اتنا روتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے ہیں کہ آپ کی ریش مبارک اس سے تر ہو جاتی ہے۔ یہ خشیت الہی کا نتیجہ تھا
کہ یہ مقربین بھی اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں عرض کرتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب بڑھیا کے گھر میں آٹا اپنی پشت پر اٹھا کر دینے جا رہے تھے تو اس وقت غلام نے عرض کیا میں یہ اٹھاتا ہوں. فرمایا اگر آج یہ بوجھ تو اٹھائے گا تو قیامت میں عمر کا بوجھ کون اٹھائے گا. حضرت مولا کائنات کی زرہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہودی کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ حکمران ہوتے ہوئے، حاکم وقت ہوتے ہوئے لیتے نہیں ہیں، بلکہ عدالت میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی انہی شریعت کی تمام باتوں کو آگے رکھا، انہی کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق آپ نے گواہیوں کو پیش کیا اور پھر قسم پر اس کا فیصلہ ہوتا ہے. پتہ چلا یہ سب ہستیوں کا خشیت الہی سے متصف ہو کر ہمارے لیے پیغام یہ تھا، چونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو محفوظ عن الخطا ہیں، لیکن پروردگار نے ان ہستیوں سے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اگر یہ ہستیاں ان اعلیٰ درجوں پر فائز ہو کر خشیت الہی کو اپنے اپنے دامن میں بسانے والے ہیں. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ کیسر و کسریٰ سے ایک بندہ دیکھنے آیا کہ جن کا نام سن کر کیسر و کسریٰ پہ لرزہ طاری ہوتا ہے، وہ کیسا حکمران ہوگا. مدینہ منورہ میں داخل ہو کر پوچھا کہ تمہارے بادشاہ کدھر ہیں؟ کہا ہمارے بادشاہ نہیں، امیر المومنین ہوتے ہیں. کہا وہ کدھر ہیں؟ کہا ابھی صدقے کے اونٹ لیتے ہوئے ادھر کو جا رہے تھے. وہ شخص جب آگے بڑھا تو حیران رہ گیا. ایک کوڑے کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر درخت کے نیچے چھاؤں میں لیٹ کر فاروق اعظم آرام کر رہے تھے. وہ شخص پکار اٹھا، اے امیر المومنین، تو نے دنیا کو انصاف دیا، تجھے درخت کے نیچے اس کی چھاؤں میں بھی نیند آ گئی. ہمارے بادشاہوں نے لوگوں کو انصاف نہ دیا، ان کو بڑے محلات میں بھی نیند نہ آئی. اصل میں یہ خوف الہی، خشیت الہی کا جذبہ ہوتا ہے جس کو اپنا کر انسان پھر دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں کو اپنے دامن سے وابستہ کرنے والا